الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہمارا العربیۃ للطالبین المصور رابع کا 12واں لیکچر ہے اور آخری لیکچر ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، حکایۃ عن دجاجۃ القاضی، تیسرا سبق قاضی کی مرغی کے بارے میں ہے۔ اس کی عبارت ہے، فی یوم من الایام جاء رجل الی محل الدجاج ومعه دجاجۃ مذبوحۃ وکان یرید منہ ان یقطعها وینزع منها العظام فطلب منہ صاحب المحل ترکها وقال له اد بعد ربع ساعة لأخذها وستكون دجاجتك جاهزة فقال صاحب الدجاجة في حماسة اتفقنا وذهب الرجل۔ ایک دن ایک شخص چکن کی دکان میں آتا ہے اور اس کے پاس ایک ذبح شدہ مرغی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پیس کرا لے اور اس کے پر ہٹوا لے، تو دکاندار نے اسے چھوڑنے کا کہا۔ اس نے کہا 20 منٹ بعد دوبارہ لینے آ جانا، تمہاری مرغی تیار ہو جائے گی۔ تو مرغی کے مالک نے جوش میں کہا ہم متفق ہیں، منظور ہے، اور مرد چلا گیا۔ وبمجرد ان ذهب الرجل مر قاضی المدینۃ علی صاحب محل الدجاج وقال له اعطنی دجاجۃ من عندک فاجابه صاحب المحل واللہ لیس عندی غیر هذه الدجاجۃ وصاحبها سیرجع بعد ربع ساعة لیأخذها۔ اور مرد کے جانے کے فوراً بعد چکن کی دکان سے شہر کا قاضی گزرا اور اس نے کہا مجھے اپنے ہاں سے مرغی دے دو، تو دکان والے نے جواب دیا واللہ، اللہ کی قسم، میرے پاس اس مرغی کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کا مالک 20 منٹ تک لوٹے گا کہ اسے لے جائے گا۔ فقال له القاضی اعطنی ایاها الآن وإذا جاءك صاحبها قل له ان دجاجتك طارت فإن اعترض دعه يشتكي ولا يهمك۔ تو قاضی نے کہا یہ مجھے ابھی دے دو، اور جب اس کا مالک آئے گا تم اسے کہنا تمہاری مرغی اڑ گئی، تو اگر وہ اعتراض کرے تو اسے شکایت کرنے دینا، تم فکر نہ کرنا۔ تعجب صاحب المحل کثیرا من حدیث القاضی وقال له فی غضب کیف اقول له ان دجاجته طارت وهو قد اعطانی دجاجۃ مذبوحۃ فقال له القاضی فی غرور اسمع ما اقول وقل له کذا ولا تخف ولا علیک۔ دکاندار قاضی کی بات سے بہت حیران ہوا اور اس نے غصے سے قاضی کو کہا میں اسے کیسے کہہ دوں کہ اس کی مرغی اڑ گئی، اس نے تو مجھے ذبح شدہ مرغی دی تھی۔ تو قاضی نے غرور سے کہا جو میں نے کہا وہ سنو اور ایسے ہی اس سے کہنا، اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اضطر صاحب المحل ان یستمع الی کلام القاضی خوفا من سلطته وهو یقول فی نفسه اللہ یستر واعطاه الدجاجۃ بالفعل۔ دکاندار کو مجبوری میں قاضی کی بات سننی پڑی اور خوف تھا کہ وہ اس کی سلطنت میں ہے، اور وہ دل میں کہنے لگا اللہ پردہ پوشی فرمائے اور اسے بالفعل مرغی مل جائے۔ اخذ القاضی الدجاجۃ وذهب الى منزله واعطى الدجاجۃ لزوجته واكمل طریقه الى محکمته۔ قاضی نے مرغی لی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور اپنی زوجہ کو مرغی دی اور اپنی عدالت کے معاملات مکمل کرنے لگا۔ بعد مرور ربع ساعة جاء صاحب الدجاجۃ الى محل الدجاج لكي يأخذ دجاجته وقال اعطني دجاجتي ان كانت جاهزة وقال له صاحب المحل في خجل دجاجتك طارت فغضب صاحب الدجاجة وقال في دهشة ماذا تقول وكيف هل أنت مجنون لقد أحضرتها لك مذبوحة كيف تطير وهي ميتة۔ 20 منٹ گزرنے کے بعد مرغی کا مالک آیا چکن کی دکان کی طرف تاکہ وہ اپنی مرغی لے جائے اور کہا میری مرغی دے دو اگر تیار ہو گئی۔ تو دکاندار نے کہا شرمندگی سے تمہاری مرغی اڑ گئی۔ تو مرغی کا مالک غصہ ہوا اور غصے سے کہنے لگا تم کیا کہتے ہو اور کیسے؟ کیا تم پاگل ہو؟ میں تمہیں وہ ذبح شدہ دے کے گیا تھا، وہ مردہ تھی، کیسے اڑ سکتی ہے؟ دار شجار و عراق و حصلت مشادۃ کلامیۃ بین صاحب المحل و صاحب الدجاجۃ حتی قال له صاحب الدجاج هيا معي الى القاضی حتی يحكم بیننا وهناك ويظهر الحق۔ لڑائی جھگڑا ہونے لگا، مرغی کے مالک اور دکاندار میں سخت کلامی ہوئی، حتیٰ کہ مرغی کے مالک نے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کے پاس کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ حق واضح ہو۔
وبالفعل ذهبا معا وأثناء طريقهم وجدوا اثنين يتقاتلان أحدهما مسلم والآخر يهودي فأراد صاحب محل الدجاج أن يفصل بينهما ولكن إصبعه دخلت في عين اليهودي عن طريق الخطأ ففقعتها۔ اور بالفعل وہ دونوں چلنے لگے۔ انہوں نے راستے میں دو جھگڑا کرنے والوں کو پایا، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا، تو دکاندار نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی انگلی یہودی کی آنکھ میں لگ گئی غلطی سے، تو وہ ضائع ہو گئی۔ تجمع الناس وامسكوا بصاحب محل الدجاج فصارت القضية قضيتين واخذوه الى المحكمة عند القاضي وعندما اقتربوا من المحكمة افلت منهم وهرب ودخل مسجدا فتخلوه وراءه وصعد فوق المنارة فلحقوا به فقفز من فوق المنارة ووقع على رجل عجوز فتسبب في موته بسبب وقوعه عليه۔ لوگ جمع ہو گئے اور دکاندار کو پکڑ لیا۔ اب ایک فیصلہ دو بن گئے۔ وہ پکڑ کر اسے عدالت قاضی کے پاس لے جانے لگے۔ عدالت کے قریب جب وہ پہنچے، وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ وہ بھاگا اور ایک مسجد میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے داخل ہوئے۔ وہ اوپر چڑھ گیا، لوگ بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس نے مینار سے چھلانگ لگائی تو وہ ایک بوڑھے شخص پر گرا، تو اس پر گرنے کے سبب موت ہو گئی۔ فجاء ابن العجوز ولحق بصاحب محل الدجاج الذي قتل والده العجوز وامسكه هو وباقي الناس فاخذوه الى القاضي فلما رآه القاضي تذكر حادثة الدجاجة وضحك في سره وهو لا يدري ان عليه ثلاث قضايا: سرقة الدجاجة وفقع عين اليهودي وقتل الرجل الكبير السن۔ بوڑھے شخص کا بیٹا آیا اور دکاندار کے پیچھے پڑ گیا، جس نے اس کے والد کو مار دیا اور اسے پکڑ لیا، اور باقی لوگ اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ تو جب قاضی نے دیکھا تو اسے مرغی کا واقعہ یاد آ گیا، اور وہ دل میں ہنسنے لگا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر 3 کیس ہیں: مرغی کی چوری، یہودی کی آنکھ پھوڑنا، بوڑھے آدمی کا قتل۔ وعندما علم القاضي بالقضايا الثلاث أمسك رأسه وجلس يفكر ثم قال دعونا نهتم بالقضايا واحدة تلو الأخرى، المهم نادوا أولا على صاحب الدجاجة۔ قال القاضي ماذا تقول في دعواك على صاحب محل الدجاج؟ اور جس وقت قاضی کو معلوم ہوا 3 واقعات کا، اس نے پکڑا اور فکر میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا ہمیں یکے بعد دیگرے کیس درپیش ہیں، پہلے مرغی کے مالک کو بلاؤ۔ قاضی نے کہا تم اپنے دعوے میں کیا کہتے ہو؟ چکن کی دکان والے پر۔ فرد صاحب الدجاجة هذا قد سرق دجاجتي وأنا أعطيتها إليه مذبوحة ولكنه يقول إنها طارت كيف يحدث بهذا يا سيادة القاضي؟ تو مرغی کے مالک نے جواب دیا یہ تحقیق اس نے مرغی میری چرا لی، میں نے اسے ذبح شدہ مرغی دی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ اڑ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اے قاضی محترم؟ قال القاضي هل تؤمن بالله؟ قال صاحب الدجاجة نعم بالطبع۔ وقال له القاضي إن الله يحيي العظام وهي رميم، قم اذهب فما لك شيء عند صاحب محل الدجاج۔ قاضی نے کہا کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ مرغی والے نے کہا جی ہاں۔ تو قاضی نے کہا بلا شبہ اللہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ بسیدہ ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، تمہارے لیے مرغی کی دکان والے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ثم قال احضر المدعي الثاني فجاء اليهودي وقال فقع عيني صاحب محل الدجاج فجلس يفكر ويبحث عن محل۔ قال القاضي لليهودي هل تفهم الشرع الإسلامي؟ أجاب نعم۔ وقال القاضي العين بالعين والسن بالسن حسب الشرع ولكن دية المسلم لأهل الذمة نصفه ولذلك يجب أن نفقع عينك الثانية حتى تفقع عينا واحدة للمسلم۔ فقال اليهودي على الفور لا أنا أعفو عنه وأتنازل عن الادعاء عليه ولا أريد شيئا منه حتى ابتسم القاضي في سخرية بداخله۔ پھر اس نے کہا دوسرے مدعی حاضر ہوں۔ یہودی آیا اور اس نے کہا اس مرغی والے نے میری آنکھ پھوڑ دی، تو فکر و سوچ والے انداز میں بیٹھا اور حل تلاش کرنے لگا۔ قاضی نے یہودی کو کہا کیا تم اسلامی شرع سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ قاضی نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت شریعت کے مطابق، لیکن مسلمان کی دیت ذمی کے لیے نصف ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ تمہیں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تاکہ مسلمان کی ایک آنکھ پھوڑی جائے۔ تو یہودی نے فوراً کہا نہیں میں نے اسے معاف کیا اور میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ قاضی اندر مسکرانے لگا۔
ثم قال القاضي أعطونا القضية الثالثة. جاء ابن الرجل العجوز الذي مات وقال له إن صاحب محل الدجاج هذا فقفز على والدي من فوق منارة المسجد فقتله. فقر القاضي قليلا ثم قال اذهبوا بهذا المتهم إلى نفس المكان واصعد أنت فوق المنارة واقفز من فوقها على صاحب محل الدجاج. فقال ابن العجوز لكن يا حضرة القاضي ماذا يحدث لو تحرك صاحب محل الدجاج يمينا أو يسارا يمكن أن أموت أنا. قال القاضي والله هذه ليست مشكلتي. لماذا لم يتحرك والدك يمينا أو يسارا لينقذ نفسه؟ فقال الشاب لا أريد شيئا منه وتنازل عن حقي. وخرج صاحب محل الدجاج بريئا من كل القضايا. پھر قاضی نے کہا تیسرے فیصلے والوں کو ہمارے پاس بلاؤ. جو بوڑھا مر گیا تھا اس کا بیٹا آیا. اس نے قاضی صاحب کو کہا مرغی دکان والے نے میرے والد پر چھلانگ لگائی مسجد کے مینار کے اوپر سے تو اسے قتل کر دیا. قاضی سوچنے لگا تھوڑی دیر. پھر اس نے کہا تم اسے متہم شخص کو لے جاؤ اسی جگہ اور تم مینار پر چڑھو. اس چکن کی دکان والے پر چھلانگ لگا. تو بوڑھے شخص کا بیٹا کہنے لگا لیکن حضرت قاضی صاحب یہ کیا ہوگا اگر چکن کی دکان والا دائیں بائیں حرکت کرے تو ممکن ہے میں مر جاؤں. تو قاضی نے کہا واللہ یہ میری مشکل نہیں. تمہارا والد دائیں یا بائیں کیوں نہ ہوا کہ وہ خود کو بچا لیتا. نوجوان نے کہنے لگا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. چکن کی دکان والا ہر فیصلے میں بری ہو کر نکل گیا. الحکمت من القصۃ ہناک دائما من یستطیع اخراجک من ای مشکلۃ مثل الشعرۃ من العجین لیکن فقط اذا کان عندک دجاجۃ تعطیها للقاضی. قصے کی حکمت ہمیشہ تمہیں کسی بھی مشکل سے نکالنے والا ہوگا جیسے آٹے سے جو. لیکن بات فقط یہ ہے کہ جب تمہارے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہو. الخلاصۃ عندما تفسد العدالۃ تضیع الحقوق. خلاصہ عدالت بگڑ جاتی ہے جس وقت حقوق ضائع ہو جائیں. الحمدللہ آج ہمارا جو ہے آخری لیکچر تھا 12واں لیکچر وہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التدریب الاول پہلی مشق. اس کے اندر یہ سوالات بنانے ہیں جوابات لکھے ہوئے ہیں تو اس کے سوالات بنانے ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے ماذا طلب منہ صاحب المحل. دوسرے سوال کا جواب ہے لماذا اتجہ صاحب الدجاجۃ الی محل الدجاج. تیسرے سوال کا جواب ہے ماذا اجاب صاحب محل الدجاج. اور چوتھے سوال کا جواب ہے متى یفصل التسبب صاحب المحل الدجاج. اور پانچویں سوال کا جواب ہے ماذا قال صاحب الدجاجۃ. اور چھویں سوال کا جواب ہے ماذا فعل صاحب محل الدجاج. ساتواں سوال جو ہے ماذا قال الشاب. اور آٹھواں سوال جو ہے کم قضایا علی اصحاب محل الدجاج. اور نواں جو ہے لماذا تنازل الیہودی عن الادعاء علی المسلم. التدریب الثانی دوسری مشق. اس کے اندر جوابات دینے. تو پہلے سوال کا جو جواب ہے التمس لاخی عذرا وعفوہ. دوسرے سوال کا جواب ہے احاول رفع الظلم الواقع باتخاذ المواقف المناسبہ. اور تیسرے سوال کا جواب ہے نعم احکم وفقا للشریعۃ. اور چوتھے سوال کا جواب ہے لا انفذ الحق ان شاء اللہ. پانچویں سوال کا جواب واجہ الظلم عندما یعم الظلم. اور چھویں سوال کا جواب ہے لا اخاف من قول الحقیقۃ. اور ساتویں سوال کا جواب ہے قابل الاساءۃ بالغفران. اور آٹھویں سوال کا جواب ہے لا اتوقف عن الظلم. اور نواں جو سوال ہے اس کا جواب ہے نام الجاء الی ذوی الوجاہۃ وامنع الظلم ایضا. التدریب الثالث تیسری مشق. اس کے اندر بھی سوالات کے جواب دینے ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے نام اوافق بل الرجل الصالح یدرک بغیر التعرض لہ. اور دوسرے سوال کا جواب ہے نام ھذا القول صحیح غالبا. اور تیسرے سوال کا جواب ہے المصیبۃ تکون فی الظلم الظالمین فی صمت المظلومین ایضا. اور چوتھے سوال کا جواب ہے نعم اذا اعرض من الحق والعدل والصواب ویفقد الانسان روحہ. اور پانچویں سوال کا جواب ہے نعم الظالم العادی کذبک ولذا ینبغی المنع لہ. اور چھویں سوال کا جواب ہے نعم ھذا صحیح بل لنفهم اقاربنا نجما. اور ساتویں سوال کا جواب ہے نعم القول الاول صحیح آنی ما دام قادر علی اخذہ یاخذ حقہ. اور آٹھویں سوال کا جواب ہے نعم الامر کذالک ولہذا التصدی والمنع یجب. التدریب الرابع چوتھی مشق. جواب فی کثیر من احیان نشعر بان الدنیا قد ضاقت علینا بما ربحت فظلم هناك وقاذف هناك ونحن لا نستطيع ان ناخذ حقوقنا. الدعاء صلاح المؤمن فکلمۃ حسبی اللہ ونعم الوکیل. لا انسی من ظلم بل اغفوه الظلم المظلوم واصبر على ظلم واحفظ ان اللہ مع الصابرین لن انتقام بالظلم تودع
والتعوذ يدفع الغضب ولا أظلم أبدا إن شاء الله۔ التدریب الخامس، اردو پیراگراف اس کی عربی بنانی ہے تو عربی سوال فرما لیں۔ يتصرف على النحو الملائم إن المجتمع الذي يقبل القسوة والظلم على وشك الإدمار لأن السمت على الظلم في الواقع إنه يعادل الوقوف مع الظالم أولئك الذين يظلمون يزدهون نحن نفهم لأن الظالمين أحرار وهم لا ينالون أي عقاب لذلك نصبح محبطين ويأسين لكون إيماننا يا الله يضعف هنا علينا النظر وعلينا أن نفهم حكمة دينونة الله أن الله تعالى يريح الظالمين في البدء بعد الحكمة والصالح ولكن بعد ذلك سوف يلحق بالركب إذا ثم لا يستطيعون الهروب من قبضة الله نريدان أن نرى شخص ما يتعرضون للظلم نساعد المظلوم نبذل قصا إذا جهدنا بوقف الظالم حسب قوتنا ولا نظلم أولا أولادنا وقاربنا عاملنا وقادمنا بأي طريق الظلم۔ التدریب السادس، چھٹی مشق۔ پہلے سوال کا جواب ہے لم تعجبنی هذه قصة لأن فيها لم يؤت الحق لصاحب الحق ويداع الحق لصاحب الحق وهذه المعاملات لا تصح۔ اور دوسرے سوال کا جواب ہے في هذه القصة أفضل شيئا قليلا نحو المزاح بل لا أفضل الذي بين في هذه قصة لأن يظلم على صاحب الحق ولم يؤت الحق لصاحب الحق والظالم كان يظلم على الناس هذا غير صحيح۔ اور تیسرے سوال کا جواب ہے في هذه القصة ذكر فيها عن بيان حالة القاضي الذي لا قضى الحق ذات يوم جاء القاضي إلى محل الدجاج ويأتي بالدجاجة بالظلم لأن الدجاجة لغيره إذا اذهب صاحب الدجاجة مع صاحب محل الدجاج إلى القاضي قال له أن دجاجة الميتة كيف تطير؟ قال القاضي هل تؤمن بالله؟ قال صاحب الدجاجة نعم. قال له القاضي إن الله يحيي العظام وهي رميم قم اذهب فما لك شيء عند صاحب محل الدجاج وكذلك يدفع المسائل ثلاثة لكن نتيجة هذه القصة عندما تفسد العدالة تضيع الحقوق۔ الحمدللہ آج ہماری العربیۃ للطالبین المصطفی الرابع کی کتاب جو ہے مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اس جو ہے العربیۃ للطالبین المصطفی الاول ثانی ثالث، تو پہلے تو ارادہ نہیں تھا کہ دوسری بھی کتابوں کا، لیکن جب آپ کے امپریشن اتنے زیادہ آئے ہیں اور آپ نے کمنٹ میں ماشاءاللہ کافی دوستوں نے کہا کہ اس کے المصطفی الاول بھی ہونا چاہیے، ثانی بھی ہونا چاہیے، ثالث بھی، تو انشاءاللہ کچھ ہی ماہ کے اندر تینوں لیکچر کے انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے ہم، ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ سارے چیپٹر ہم کلیئر کرتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔